حافظ، افریقہ میں حافظ، آسٹریلیا میں حافظ، ہر جگہ حافظ۔ یہ پہلے انبیاء کرتے تھے، میرے نبی کے صدقے میں امتی کے گھر گھر حافظ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں اس موجودہ پوپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا جو پوری عیسائی دنیا کا مذہبی رہنما ہے اور انجیل تک یاد نہیں۔ اتنا بڑا پوپ ڈراتا ہے مسلمانوں کو۔ اٹلی والوں آنکھ کھول کے دیکھو، افغانستان دیکھ، فلسطین دیکھ، بغداد دیکھ، جب تیرے امریکی توپ سے ہم نہیں ڈرے تو اس بے وقوف بڈھے پوپ سے کون ڈرے گا؟ واہ 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 واہ۔ ہمارے یہاں بھی آپ لائن سے دیکھیے گا، 80 برس کی سرحدوں کو چھونے والا بائبل کا حافظ نہیں، بات کرتا ہے اسلام کی، جس نے ہر ذات برادری میں حافظ بنا کر امامت کے مسلح پر کھڑا کر دیا کہ اگر کوئی اسے نیچی ذات کا سمجھتا رہا ہو تو اسلام کی پرامن تعلیم کے سانچے میں ڈھل کر جامع مسجد کے مسلح پر وہ حافظ کھڑا اور رسول پاک کی اولاد پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شیخ محدث اعظم ہند، اعجاز قرآن کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ جس کا جہاں جی چاہے کھڑا ہو جائے، ایک کینڈل جلا کر کے خالی چپ رہے، کتاب کھول کر کے پڑھے۔ کیا دیا تو نے؟ کیا بات میں بتاؤں گا کیا دیا مصطفیٰ نے۔ کہتے ہیں اسلام نے کیا دیا؟ ابے تو لے ہی نہیں رہا ہے تو اسلام کیا کرے؟ اس پوپ کی بات ایسے ہی ہے جیسے کسی اونچی پہاڑی نے برسات سے شکایت کیا، کمپلینٹ اگینسٹ ہیوی رین، بولا اس بارش نے مجھے کیا دیا؟ تو کسی سمجھدار تالاب نے کہا میری طرح گہرا ہو جا، دامن کو پھیلا، پھر دیکھ تالاب بھرتا ہے کہ نہیں۔ ندی نے منہ چڑھایا میری طرح لمبی لمبی گہری گہری ہو جا تو لکھنؤ سے جونپور تک بھر جائے۔ گومتی بھر گئی، ابے گومتی بھرے گی نا، دامن پھیلایا ہے نے، گہرائی پیدا کی ہے گومتی نے، تو گومتی بھرے گی، گومتی کے اس پار سوکھا ہی سوکھا ہوگا، ندیا کے پار پانی ندیا میں ہے، ندیا کے پار نہیں۔ کیا کہنے؟ واہ۔ ہم نے اس بادل سے پوچھا اے بادل منہ دیکھ کے برسے تھے کیا؟ کہا کیوں؟ میں تو گڈھے میں تو نے تھوڑا سا پانی دیا، نالے میں اس سے زیادہ دے دیا، تالاب میں اس سے زیادہ دے دیا، ندی میں اس سے زیادہ، سمندر کو بہت زیادہ دے دیا، پوری بمبئی پریشان ہو گئی۔ مہالکشمی کی چوٹی پہ ایک بوند پانی نہیں، اس کو تو نے کیا دیا؟ کہا مجھ سے مت پوچھ، اسی سے پوچھ کہ جب میں دے رہا تھا تو اس نے لیا کیوں نہیں؟ میں بادل ہوں، اشارہ کروں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ارے میں آسمان کا بادل ہوں،
पंजाब का बादल नहीं जो बिरादरी पे बरसूं, वाह वाह मैं आसमान का बादल उतना ही मंदिर पर बरसा, जितना मैदान में बरसा उतना ही मकान में बरसा, जितना सड़क पर बरसा उतना ही गली में बरसा, जितना अमीर के यहाँ बरसा उतना ही गरीब के यहाँ बरसा, जितना महल पे बरसा उतना ही झोपड़े पर बरसा, उतना ही सड़क पर बरसा, उतना ही गड्ढे पर बरसा, उतना ही तालाब पे बरसा, उतना ही नदी पे बरसा, उतना ही में समंदर पे बरसा। जिसने जितना दामन फैलाया, गड्ढे का दामन छोटा था थोड़ा सा मिला, तालाब का दामन बड़ा था ज्यादा मिल गया, नदी का दामन और बड़ा था और ज्यादा मिल गया, समंदर का दामन बहुत बड़ा था बहुत ज्यादा ले गया। और ये घमंडी सीना ताने अकड़ा खड़ा रहा, टीला खड़ा रहा, पहाड़ी सीना ताने खड़ी रही। बरसा तो मैं इस पर भी मगर सब बही गए, इसने लिए ही नहीं। तो अगर पोप साहब आपको कुछ मिला नहीं, हम आपको पहचान लिए, हमने कुछ लिया ही नहीं। वरना मेरा नबी अपने रहमत बनकर बरसा, अपने करम बनकर बरसा, जब पे बरसा, जब पे बरसा, कालों पे बरसा, गोरों पे बरसा, मर्दों पे बरसा, औरतों पे बरसा, इंसानों पे बरसा, मक्के में बरसा, मदीने में बरसा। जिसने जितना दामन फैलाया, अली ने अपना दामन फैलाया वो भर गया, उस्मान गनी ने अपना दामन फैलाया वो भर गया, फारूक आज़म ने उससे ज्यादा फैला दिया, उससे ज्यादा मिल गया, सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, सबसे ज्यादा मिल गया। ये मेरे नबी के देने का फर्क नहीं है, लोगों के लेने का फर्क। अबू जहल अबू लहब सीना ताने खड़े रहे, बरसा फिसल गया, निकल गया, कुछ लिया ही नहीं। कल जो अबू जहल था वही ये पोप। वाह। और इन्हें बताओ, मुसलमान जब तोप से नहीं डरता तो पोप, इस पोप के लिए तो लखनऊ का एक तोप काफी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पहले गरियाओ फिर माफी मांगो, ये स्टैंडर्ड है पोप का। इतना महामहिम कहलाने वाला, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र समझा जाने वाला, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड मानने वाले, अमेरिका का गुरु, इंग्लैंड का गुरु ऐसा करे शुरू। हमको माफ कर दो, हमने एक जगह पढ़ा था, कोट कर दिया, वो मेरे ख्यालात में मैंने पढ़ा था, एक स्टैंजा पढ़ा था, उसी को लिख दिया। अब मैं जो दूसरे के स्टैंजा की सच्चाई ना जाने, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उसको तो हमारे हिंदुस्तान में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। माफ कीजिए, हम गुंबद की आवाज हैं। बेशक, जो कहोगे वो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि भारत की धरती पर मुसलमान न कभी डरा है न डरेगा। बेशक बेशक। डरे वो जो लावारिस हो, हम सुन्नियों के पास वारिस हैं। वाह 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 वाह। डरे वो जो 5000 में फतवा बेचते हो। आज तक कभी सुना? कितने जमाने से सुन्नी शिया चले आ रहे, फतवा बेचने वाला पहली बार मीडिया में दिखाई पड़ा। अगर मुफ्ती फलानू ठेकान, न ख्याले हदीस न तसव्वुरे कुरान। वाह। और कहा अगर तुमको ये हराम करवाना है तो 10,000 और दे दो। तो कोई अपनी बीवी को 3 तिलक दे दे, इनको खाली पैसा दे दे। अबे वो भी कोई मजहब है? पैसा हो चाहे जैसा हो।
قرآن کی ایک شان اور سبحان اللہ. قرآن کو آپ لکھنوی کہہ سکتے ہیں؟ قرآن لکھنوی کہیں گے؟ نہیں. قرآن بارہ بنکی، قرآن فیضآبادی، نہیں. قرآن کی چھوچھوی بولو، نہیں. قرآن مارہروی، نہیں. قرآن بدایونی، نہیں. قرآن بریلوی. نہیں. ابے جب قرآن بغدادی اجمیری کی چھوچھوی بریلوی نہیں ہو سکتا تو سہارنپوری تو ہو ہی نہیں سکتا. جی جی. وہاں تو آتے بیچتے ہیں. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. حق ہے بے شک. اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے. بولو اللہ. شہر سے پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے بے شک. ہمیں لکھنوی اس کو کہتے ہیں جو لکھنؤ میں پیدا ہو. بارہ بنکی بھی وہ ہے جو بارہ بنکی میں پیدا ہو. کچھوچھوی وہ ہے جو کچھوچھا میں پیدا ہو. بریلوی وہ ہے جو بریلی میں پیدا ہو. سہارنپوری وہ ہے جو سہارنپور میں پیدا ہو. ہمیں قرآن پیدا ہی نہیں ہوا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے. جب متکلم پیدا نہیں تو اس کا کلام بھی پیدا نہیں. خدا پیدا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. خدا جسے تم کہو گے خدا تو پیدا نہیں ہوگا، اور جو پیدا ہو گیا وہ خدا نہیں ہوگا. حق ہے بے شک. بے شک. میں نے اردو میں کہا، چلا ہندی میں کہہ دوں، جو جنم لے لے وہ خدا نہیں. جو خدا ہوگا اس کی جنم بھوم نہیں ہوگی. اب کلیئر ہو رہا ہے؟ تو خدا پیدا نہیں، پیدا ہو گیا تو خدا نہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ بھارت کی شانتی کو بھنگ کیوں کرتے ہو؟ دھارمک پستکوں میں کہتے ہو خدا ہے، وہ خدا ہے، اس کو پوجیں گے، اس کی پرستش کریں گے. دھارمک کتابوں میں کہتے ہو وہ خدا ہے، اشارہ سمجھو روم روم میں رما ہے، روم روم میں رما ہے، وہی خدا. اور دوسری طرف تحریک چلاتے ہو پیدا ہے. نہیں پیدا ہوا، نہیں میرا مسجد میں محراب کے بغل میں. ابے پیدا ہوا تو خدا نہیں رہا، اور خدا ہے تو پیدا نہیں ہو رہا. یہ کیسی تضاد بیانی ہے کہ ایک جانب تم اسے خدا کہتے ہو اور دوسرے میں اسے پیدا کہتے ہو، جبکہ سچائی یہ ہے کہ جو خدا ہوگا وہ پیدا نہیں ہوگا، جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. اب یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا ہماری زمین چھوڑ دو. تضاد بیانی سے بچ جاؤ. تو اللہ گورکھپوری نہیں ہے، بستوی نہیں ہے، گونڈوی نہیں ہے. کیونکہ اللہ جب گونڈوی بستوی نہیں ہے، کسی شہر کی طرف اللہ منسوب نہیں ہے، تو اس کا کلام مراد آبادی، رامپوری، بریلوی اس کا کلام قرآن کو کسی شہر کی طرف منسوب کر سکتے نہیں. بیچ والوں، پیچھے والوں، ہمیں اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو تم نے آیات مکی کیوں کہا؟ قرآن کی آیتوں کو آیات مدنی کیوں کہا؟ جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو آیت مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ جب متکلم مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملے گا یہی تو قرآن دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی جب تم مکی رہو گے آیت مکی ہو جائے گی، جب تم مدنی رہو گے آیت مدنی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، اللہ ان پر اتنا مہربان جس سے کچھ سمجھ میں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان۔ میں نے اولیاء کرام کی زندگیوں کے تعلق سے جو کچھ پڑھا تو بعض مقامات ایسے نظر آئے کہ جلال کبریا کے تصور سے بڑے بڑے ولیوں کا کلیجہ پتا ہو جاتا تھا۔ اولیاء کرام خشیت الہی سے جیسا لگتا تھا جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اللہ کا خوف، ادب الوہیت، تصور الہ، جلال کبریا کا نظریہ، خشیت الہی، خوف خدا، بڑے بڑے ولی لرز جاتے تھے۔ لیکن اے موسیٰ کلیم اللہ، تم پر میرے ماں باپ قربان، کیا قسمت لے کے آئے ہیں، کیا کنسیشن ہے، کیا رعایت ہے، کیا مہربانی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ اے موسیٰ، تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم جب چاہو مجھ سے بات کرو، جب چاہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ جیسے آج کل کے سنتری و منتری کہتے ہیں 20 منٹ، یہ بھی نہیں، جب تک چاہو بات کرو۔ اور ایشو بتاؤ، میمورنڈم بتاؤ، کیا نہ، یہ بھی نہیں، جیسی چاہو بات کرو۔ اور صرف پرسنل بات کے لیے میں نے بولا، یہ بھی نہیں، چاہے جس کی بات کرو۔ کتنا کرم ہے۔ اے موسیٰ، جب چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جس قدر چاہو بات کرو، چاہے اپنی بات کرو، چاہے کسی کی کہی کہو، کچھ بھی کہو، مگر اے موسیٰ، ایک شرط ہے، اونلی ون کنڈیشن، کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، تمہیں طور پہ آنا پڑے گا۔ طور جگہ فکس ہے، طور فکس ہے، کوہ طور پہ آؤ، بات کرنا ہے طور پہ آؤ، معروضہ پیش کرنا ہے طور پر آؤ، ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہونا ہے طور پہ آؤ، کسی کا میسج کہنا ہے طور پہ آؤ، اپنی بات کرنا ہے طور پہ آؤ، ہدایتیں چاہیے طور پر آؤ، نشانیاں چاہیے طور پر آؤ، 10 کمانڈمنٹ چاہیے طور پہ آؤ، آیتیں چاہیے طور پہ آؤ، ہر جگہ نہیں، صرف طور پہ آؤ۔ مگر اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، کیا کہنے ہیں؟ سب سے زیادہ قریب تم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو، ان کے لیے جگہ فکس تھی، لیکن حبیب تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں، جہاں جہاں تم رہو گے وہی الہی وہاں نازل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار ہیرا میں رہو گے تو غار ہیرا میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ گے تو وہی الہی مدینے میں نازل ہوگی، مسجد میں رہو گے تو مسجد میں نازل ہوگی، جہاد میں ہوگے تو جہاد میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے، توجہ چاہوں گا، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں وہی الہی نازل ہوگی۔ اور میری محبت دیکھ میرے حبیب کہ اگر تم بینی کے کمرے میں رہو گے تو وہی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کلیم اللہ تھے، ان کے لیے جگہ فکس، تمہارے لیے جگہ فکس نہیں، تم کلیم اللہ کی طرح نہیں ہو۔ لکھنؤ کے سمجھدار دانشمند لوگوں، تمہاری قبر میں نہ کوئی دارالعلوم جائے گا نہ مدرسہ، اکیلے جاؤ گے۔ رب کے بارے میں اکیلے تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، دین کے بارے میں اکیلے تم سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، نبی کریم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے پیر و مرشد استاد کے بارے میں نہیں، نہ ندیا کے اس پار کو پوچھا جائے گا، ندیا کے پار کو پوچھا جائے گا تو مدینے کی سرکار کو پوچھا جائے گا۔ ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل،
اکیلے جانا ہے، اپنا ایمان سنبھالو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، صرف قبر دیکھو. تو تم کو نبی کریم کو چہرہ دکھانا ہے، بہت عمدہ. نبی کریم کو فیس کرنا ہے. تیسرا سوال جب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اس پر فائنل ہیمرنگ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے. اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ بالا گنج یاسین گنج کے آخری جلسے میں رمضان سے پہلے ایمان کا وہ جمع کا خیز خطاب ہوگا جو آپ کے پورے رمضان میں آپ کو ایمان کے ساتھ بڑھیا مسلمان بنا کے پار کرائے. فائنل 22 تاریخ کو، 19 کو بھی جلسہ ہے. 19 کو کرامت مارکیٹ میں. کرامت پہلے دیکھ لو نا، اور اس میں مارکیٹ بھی ہے. دیکھنا اس مارکیٹ کی کرامت کیا ہے. واہ واہ. کرامت مارکیٹ میں انشاءاللہ پرسوں یہ گویا 19 تاریخ. جی 19 کو. 21 کو کہاں؟ راجا جی پورم. اب راجا جی پورم ایسا کرو راجا جی پورم کہ سارے راجا جی کہنے والے خواجہ جی کہنے لگے. حضرات یہ کربلا ہے کا جو پانی بانٹ رہے. اب بانٹ میں احتیاط ہے، سید نہ پیے بقیہ سب پیے. واہ 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 واہ. کیا بابو ہوا لگی ہے کا؟ میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا ہے، بچہ اپنا ہے. ابے سچا ہے، چاہے جوان چاہے بچہ ہونا چاہیے سچا. ہمارے یہاں نہ کوئی بیوقوف گوپ ہے اور نہ بےہودہ پوپ ہے. اب ان کی بیوقوفی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے موسیٰ کلیم اللہ تم اور ہو، حبیب اللہ کچھ اور ہیں. تمہارے لیے جگہ فکس ہے، میرے محبوب کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں. وہ جہاں جہاں ہوں گے وہی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی. فیکٹ ہے نا کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے، مزہ لگے گا تو دعا دیجیے گا. جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے تو لکھنؤ کے کسی بگڑے مولوی عبداللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ واہ واہ واہ. کچھ تو شرم کرو یار. جو نبیوں کی طرح نہ ہو وہ امتیوں کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ وہ لوگ، توجہ چاہوں گا، جملے دے رہا ہوں اس کی تفسیر پرسوں بھی اس کو اور ڈیٹیل میں. میرے نوجوانوں I will try my best to explain all realities which is hidden, printed, unprinted, in the media and out of the media, in record and off record, everything inshallah I will try my best to produce you. دوں گا. ان کی آپ لوگ سمجھتے کیا ہے؟ ڈراتے ہو؟ سن لو. اگر اس لیے تم ہمیں دھوس میں لیتے ہو کہ سنی مسلمان غریب ہے، اکثریت غریب ہے، قسم یہ غریبی ہماری کمزوری نہیں، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تحفظ ہے. کیونکہ غریب نیپال میں ڈرے سمجھ میں آئے گا، غریب بھوٹان میں ڈر جائے میں سمجھ سکتا ہوں، برما میں ڈر جائے میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن ہندوستان کی دھرتی پر کشمیر سے کنیا کماری تک غریب مسلمانوں کو نہ فرنگی طاقت مٹا سکی، نہ بھارت کی آزاد دو رنگی طاقت مٹا سکے گی.
ہم تب بھی شان سے تھے، اب بھی شان سے ہیں، تب بھی قرآن پڑھتے تھے، اب بھی قرآن پڑھتے ہیں، تب بھی قرآن یاد کرتے تھے، اب بھی یاد کرتے ہیں۔ غریب ہونا ہماری کمزوری نہیں ہے، خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ بھارت کے باہر غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ جانے، لیکن ہندوستان میں غریب کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہاں کا خطرہ ہے امیروں کو، یہاں مقدمہ چلے گا وزیروں پہ، بے ٹکٹ غریب نہیں وزیر بنایا جائے گا، 16,000 غریب نہیں امیر دے گا۔ خطرہ امیروں کو ہے، خطرہ دھنوانوں کو ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کل تک وزیر اعظم تھے، جیسے ہٹے فائل لے کر کے سپریم کورٹ میں دوڑ لے۔ غریبوں کو یہاں خطرہ نہیں، امیروں کو ہے، اور اس کی وجہ بتا دوں، امیروں کے خطرے کو ٹالنے والی کوئی طاقت یہاں نہیں ہے، غریبوں کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ امیروں کو، جملہ اچھا لگے تو دعا دیجیے گا، امیروں کو بچانے کے لیے بھارت میں کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی یہ مدرسہ جس کا یہ پروڈکشن ہے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، اس میں زمین لینے میں، تعمیر کرنے میں، اساتذہ کو تنخواہیں دینے میں، بچوں کی کفالت کرنے میں جدوجہد کرنی۔ اب یہ مدرسہ چل پڑا، پوچھ لینا صدر مدرس سے، اب ان کی پہلی فکر یہ ہے کہ بن تو گیا ہے، چلے گا کہ نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ حافظ ملت نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور بنایا بڑی جدوجہد، اس کے بعد یہ فکر دامن ہوئی کہ جب میں نہیں رہوں گا یہ چلے گا کہ نہیں، بڑھے گا کہ نہیں، مدد کرنے والے بھاگ تو نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی جب کوئی کارخانہ قائم کرتا ہے تو ادھر سے لون لیتا ہے، ادھر سے قرض لیتا ہے، ادھر سے جمع کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، مشینری لگاتا ہے، آرڈرز لیتا ہے، آرڈرز بناتا ہے، پھر چلاتا ہے۔ جب وہ کاروبار چل پڑتا ہے، پروڈکشن بڑھ جاتا ہے، تو اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ جو میں نے کارخانہ بنایا یہ چلے گا کہ نہیں، یہ جو میں نے مل کھڑی کیا ہے یہ آگے رہے گی کہ نہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ بلا تشبیہ جب میرے نبی نے امت بنا لیا، پسینہ بہا کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، گالی